یہ عالمی دن منانے والے، ان میں چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو اور دیگر مذاہب کا ہو، مسلمان ہو، اب وہ سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر غور کریں، جو 1450 سال پہلے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری پیاری زبان حال سے فرمایا ہے۔ آج تو مزدوروں کا حق رکھ لیا جائے تو ایک دوسرے سے بڑے پیار اور محبت سے کہتے نظر آتے ہیں کہ پھر اس کے پاس ہمت تھی میرے پاس سے پیسے لے لیتا، اس کے پاس ہمت تھی میرے سے اجرت لے لیتا، اس کے پاس ہمت تھی میرے سے اپنی مزدوری لے لیتا، میرے سے اپنا مہینہ وصول کر لیتا، میرے سے اپنا اس جو ہے وہ اس چیز کی قیمت وصول کر لیتا جو میں نے اس سے بنوائی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سال ہو گئے میں نے اس کے پیسے نہیں دیے اور اس کے پاس ہمت نہیں ہے میرے سے پیسے لینے کی، اس کے پاس ہمت نہیں ہے میرے سے پیسے مانگنے کی۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، یہ یاد رکھ لیجئے، تیرا میرا لجپال نبی وہ ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ بول دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرما دیتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیں، انگلی ہلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، اگر ہاتھ ہلا دے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو واپس موڑ دیتا ہے۔ اور یہ وہ نبی ہے جس کے آواز پر کنکر بھی بول کر پکار کر گواہی دیں، اور تیرا میرا وہ نبی ہے جس کے بولنے پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے اور اللہ کا فرمان بھی، اور فرمایا ہر پتا پتا، ہر ذرہ ذرہ، ہر قطرہ قطرہ، ہر چیز لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینے والی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوت الاجید اجیدوہ قبل ان یجفا ادقودو، فرمایا مزدور کو اس کی اجرت کا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ فرمایا مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، گویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کا حق 1450 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا جب مزدور کام کر رہا ہو، جب وہ کام کر رہا ہو تو اس کا پسینہ ابھی خشک بھی نہ ہوا ہو تو اس کو اجرت دے دو، جب تم اس کی اجرت پوری ادا کرو گے، وہ مزدور جب وہ مزدوری لے گا وہ خوش ہو جائے گا، اللہ تمہارے سے خوش ہو جائے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور مبارک کی بات ہے کہ ایک شخص ہے جس نے مزدوری کی، اور مزدوری کرتے وقت وہ جب مزدوری کر رہا تھا تو اس کا پسینہ اس کے جسم سے ہوتا ہوا پیروں سے، جوتوں سے نیچے گر رہا ہے۔ جب کام اس نے پورا کر لیا، اب مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس شخص نے اس کو مزدور کو مزدوری نہ دی، اور اس نے جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کے عدالت میں، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حکومت میں، آپ کی خلافت میں نے مزدوری کی ہے، سارا دن میں نے جو ہے وہ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن فلاں بن فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آتے ہیں اور آپ اس شخص کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر اسے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو اس خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے جس خدا نے پیدا کیا ہے؟ اس مزدور کا حق کیوں رکھا ہے؟ کیوں دبایا ہے اس کا حق؟ دیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اس کا حق مزدور کا دو ورنہ کل قیامت کے دن